اہل تشیع ہمارے بھائی نماز میں ہاتھ کیوں نہیں باندھتے، اور ہمارے حنفی بھائی ہیں جو وہ رکوع والا رفع دین کیوں نہیں کرتے، اور ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں جو وہ سجدوں ماشاء میں اللہ رفع دین ماشاء کیوں اللہ، نہیں کرتے۔ ٹھیک، بہت بہت شکر بہت شکر آپ لوگ ہاتھ باندھتے نہیں ہیں نماز میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کو جس نماز کا حکم دیا، ہم تک جس کی روش اور جس کا طریقہ کار پہنچا وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے۔ اچھا، چونکہ ہم تک وہ روش پہنچی اہل البیت کے ذریعے سے، لہٰذا ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی ایسی روایت ہمارے ہاں ثابت ہو جاتی کہ رسول کریم نے ہاتھ باندھے تھے تو ہم بھی ہاتھ باندھ لیتے، لیکن ہمارے ہاں ثابت نہیں ہے۔ بہت خوب۔ لیکن ہاتھ کھول کر پڑھنا ثابت ہے، چونکہ ثابت ہے اس لیے ہم ہاتھ کیا کھول کہنا کر ہے، پڑھتے ہیں۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب، آپ لوگ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو روایات ہیں اور خود اہل البیت سے ہیں، خود حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر باندھا۔ تو بات یہاں پر ان والی ہے کہ روایات کے پہنچنے کی بات ہے، ظاہر ہے۔ تو ہمارے تک جو صحیح مستند ذرائع سے جو روایات پہنچی ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کر ان کے پاس روایات ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے ہم نے نماز پڑھنی ہے اور وہ اس روایت پہ عمل کرتے ہوئے وہ اپنے امام کی اتباع کر رہے ہیں تو بسم اللہ، ہمیں اس میں ہم اس پہ کبھی فتویٰ نہیں لگاتے کہ اس کی نماز نہیں ماشاء ہوئی۔ اللہ۔ یعنی عملاً بھی ہمارے پاس جو 4 فقہیں ہیں ان میں سے کچھ فقہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتی ہیں، کچھ ہاتھ باندھ کے پڑھتی ہیں، تو انہی روایات کے ہمارے اختلاف کی وجہ احناف سے۔ کے ہاں جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ رسول اللہ نے ہاتھ باندھ کے نماز۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ ہاتھ بھی باندھتے ہیں اور رفع دین بھی کرتے ہیں، آپ لوگ دونوں چیزیں؟ رفع دین تو خیر یہ بھی کرتے ہیں، اچھا، لیکن مگر وہ یہ ہاتھ کھول کے کرتے ہیں، یہ- آپ لوگ ہاتھ بھی باندھتے ہیں اور رفع دین بھی کرتے نہیں، رفع دین کے لیے تو ہاتھ کھولنے ہی پڑتے ہیں نا، چاہے بندے ہو یا کھلے ہو، رفع دین کے لیے تو ہاتھ کھولے گا تبھی ہوگا۔ جیسا کہ قریشی صاحب نے سجدے میں آپ رفع دین نہیں کرتے، یہ سوال ہوا۔ میں 2 باتیں کروں گا، ایک سجدے والی اور ایک ویسے۔ جیسے قریشی صاحب نے کہا، اب ہمارے ہاں یعنی اہل تشیع کے علاوہ حنفی مکتبہ فکر ہو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل سنت کے جتنے مکاتب ہیں سب کے ہاں یہ ہے بر صغیر میں بر صغیر کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ دنیا میں قرآن مجید کے بعد اگر صحت کا درجہ کسی کتاب کو حاصل ہے قرآن کے بعد صحیح، تو وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اسی بخاری شریف میں ہے جو روایت انہوں نے سنائی، واضح یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا۔ اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے واضح یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، ید کے اوپر ید بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا بایاں بازو جو ہے دائیں ہاتھ میں پکڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی روایت ہے۔ اور وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن حبان اور ابن خزیمہ میں یوں روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ واضح یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا اور پھر آپ نے اس کو سینے پر رکھا۔ ویسے اہل حدیث یعنی اس اعتبار سے یوں قوی ہیں، جب آدمی جاگ رہا ہو، بیدار ہو نا، تو پھر وہ ایسے یہ ایکٹیو ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑا سا نماز کے اندر اونگ آئے گی تو وہ ایسے ہو جائے گا، وہ حنفی بن جائے گا۔ پھر بالکل ہی نیند آ جائے گی تو پھر وہ ایسے ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ سجدوں میں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں یہ صراحت ہے، اللہ کے رسول اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب ارادہ کرتے کہ رکوع کرے تب آپ ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے سر اٹھاتے تب آپ ہاتھ اٹھاتے، اذا قام من الرکعتین، یہ دوسری روایت میں اذا قام من الرکعتین، جب آپ 2 رکعتوں کے بعد یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ رفع الیدین کرتے۔ پھر اسی کے ساتھ الفاظ ہے کان لا یفعل ذلک فی السجود، سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ کی اس ممانعت کی وجہ سے ہم سجدوں میں اور رفع اس الیدین۔ شخص کا کیا حکم ہے؟ وہ جو آپ بتا رہے تھے وہ شخص یہاں پہ ہاتھ رکھ کے جو نماز پڑھتا تھا، وہ تو جب سوال آئے گا تو مفتی رشید احمد خورشید صاحب آپ بھی اس کو سمرائز کر دیں، کہ ظاہر ہے کیونکہ مختلف مکاتب فکر میں مختلف طریقوں سے نماز۔ آج اس میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ جس طرح انہوں نے یہ روایت پیش فرمائی بخاری شریف کی کہ اس میں سجدے میں رفع یدین کے ترک کا ذکر ہے، لہٰذا یہ نہیں کرتے، اسی طرح ہم احناف کے یہاں وہ روایات ہیں جن میں رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے روایات میں رفع یدین کے ترک کا ذکر ہے، ہم ان پر عمل کرتے ہوئے ہم ادھر رفع یدین نہیں کرتے۔ دیکھیں اس موضوع پر 2 جملے میں صرف عرض کروں
کہ خود اہل سنت کے اندر جو 4 فقہیں ہیں ان فقہوں میں اس موضوع پر اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ سے بعض امام مالک کے پیروکار ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. اور اس میں ایک میں اور بھی تھوڑا سا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، ان احادیث میں جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں ان کے فہم کا اختلاف ہے. لہذا میں تھوڑا سا ایک ضروری چاہوں گا، قاری صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے، تو یہ ایک قسم کا مذاق ہے کہ جو ادھر پڑھتا ہے پھر اونگ آتی ہے تو ادھر کرتا ہے پھر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. ہمارے ہاں جو روایات ہیں ان میں واضح طور پر تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں، صحابہ کرام سے مروی روایات ہیں. لہٰذا ہم اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں تو ان روایات کی وجہ سے، اونگ کی وجہ سے نہیں. گھر سے اگر اتنا پیدل چل کے نماز کے ٹھنڈے میں وضو کر کے اگر ہم جا سکتے ہیں تو ہمیں موت پڑتی ہے یہاں ہاتھ باندھتے ہوئے. ہاتھ ادھر کیوں باندھتے ہیں؟ یہاں حضور کی حدیث کی وجہ سے. اور سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی آپ کو بتا دوں کسی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. چلیں یہ ایک لائیو کال لیتے ہیں، پھر آغاز کرتے ہیں. ایک وہ سینے والی حدیث کوئی صحیح حدیث پھر وہی بات جس کو آپ صحیح کہیں گے وہ صحیح ہوگی. پیش کر دیں، آپ پیش کر دیں. ایک کالر لے لیتے ہیں پھر تفصیل سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کال چلے گئی. جی مفتی صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. بس میں نے تو بات کر لی. آپ کہہ رہے تھے وہ صحیح حدیث میں ہاں جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی اصل میں اس طرح تحت السرہ کہیں ثابت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایسا رگڑا لگایا تحت السرہ کا، اور خود دیوبندی علماء بڑے بڑے کہہ چکے ہیں کہ افسوس کہ ہمارے پاس ایک ہی روایت ہے اور وہ بھی صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی. یہ بات چلی پڑی ہے نا ولید بھائی، اب میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں. یہ اس طرح کی حدیث کے حوالے سے بات چل پڑی ہے تو میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں. اس دن بھی یہ بات ہوئی نا. اب جیسے قاری خلیل صاحب نے بات کا آغاز بھی یہیں سے، اور اگر عقلی طور پر بھی اگر دیکھیں، ایک منٹ، عقلی طور پر بھی اگر دیکھیں نا، دیکھیے دنیا کے سارے کام چلو کر لیجیے. آپ کے پاس پورا ٹائم دوں گا. ہاں جی دیکھیں، اب جیسے بات کا آغاز اس سے ہوا نا کہ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ بلا شک و شبہ، لیکن بعض اوقات اس سے یہ تاثر جو دینے کی کوشش کی جاتی ہے نا. اب جیسے قاری صاحب نے بات یہ کی، اب بات میں چلتے چلتے ہاتھ باندھنے والی حدیث بتائی. عام آدمی کو یہ تاثر جائے گا کہ جیسے صحیح بخاری کی ساری روایات یہی ہیں اور صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، حالانکہ یہ صحیح بخاری میں کہیں نہیں ہے اور کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. تو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے نا کہ صحیح بخاری کی ساری حدیثوں پر ماشاءاللہ یہ حضرات عمل کر رہے ہیں، باقی کوئی عمل نہیں کر رہے، یا یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے 6 لاکھ احادیث سے صحیح بخاری کی حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حدیثیں میں نے ذکر نہیں کی وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ بات بھی ساری دنیا کے جو بھی علماء فقہا جانتے ہیں کہ صحیح جو حدیث کی قسمیں ہیں اس میں صحیح لذاتی ہی بھی ہے، صحیح لغیری ہی بھی ہے، حسن لذاتی ہی بھی ہے، حسن لغیری ہی بھی ہے. تو یہ جو ایک تاثر اس دن بھی جو یہ بات ہوئی نا کہ میں نے جو بات عرض کی کہ قاری صاحب نے وہ جو اسفروا بالفجر والی بات چل رہی تھی تو اس وقت قاری صاحب نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو نہیں، تو اس وقت میں دیکھیں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو ہم نے ابھی حدیث کے حوالے سے تفصیلی بات کی نا، اس دن بھی جو حدیث آئی عام طور سے یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی دلیل پیش کر رہے ہیں حدیث کے طور پر تو وہ ضعیف ہے، اور اگر قاری صاحب پیش کر رہے ہیں یا اہل حدیث حضرات پیش کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، یا وہ حدیث شاید صحیح بخاری میں ہوگی. اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، اس دن اس پر بات ہوئی. قاری صاحب نے کہا اس حدیث یہ کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ اس حدیث کو اس وقت ظاہر ہے کہ موقع نہیں ملا بات کرنے کا. اب یہ بحث چھڑی ہے تو میں نے کہا میں یہ بات کروں، حالانکہ یہ اس حدیث کو یہ بحث چھڑی نہیں. تو یہ وہ حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. علامہ البانی وہ ہیں جن کو یہ حضرات حدیث کے باب میں امام مانتے ہیں. علامہ ابن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم رہے انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اچھا، اسی طرح اب قرات فاتحہ خلف الامام والی بات آئی تو جب میں نے اس پہ بات کی تو قاری صاحب نے صحیح مسلم کی روایت میں نے پیش کی تھی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. قاری صاحب نے صحیح مسلم کی روایت کو کہہ دیا کہ یہ جو راوی کا صحو ہے فصاعدا، یعنی صحیح مسلم کی روایت بھی رد کر دی، اس لیے کہ قاری صاحب نے جو موقف لیا ہے وہ اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے، تو حدیث کو چھوڑ کے اپنے موقف کو صحیح قرار دے کر اس کو وہ قرار دے دیا. پھر یہ جو روایت جو روایت قاری صاحب نے پیش کی، میں نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. قاری صاحب نے کہا اس کو کس نے ضعیف قرار دیا؟ میں نے بتایا اس کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے.
اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے. ظاہر ہے حدیث کو ضعیف میں یا آپ یا قاری صاحب تو قرار نہیں دیں گے نا, محدثین قرار دیں گے اور اس کی علت اور وجوہ اضطراب یا جو بھی وجوہ ضعف ہے وہ ذکر کریں گے. تو یہ جو ایک تاثر دینے کی بار بار کوشش کی جاتی ہے, میں ہمیشہ سے جب بھی اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتا ہوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ تاثر دینا بالکل غلط ہے کہ قرآن حدیث پہ یہ عمل کر رہے ہیں, اور اگر ہم بات کر رہے ہیں یا یہ صحیح حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, ہم ضعیف حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, ختم کر دیا واقعی میں. اب قاری جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے حوالہ حدیث کا بخاری کا دیا ہے. میں نے بخاری کا نام اس بات پہ لیا ہے کہ جب قریشی صاحب نے کہا کہ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے تھے, میں نے کہا بالکل بجا فرمایا, یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنے کی بھی ہے اور کلائی کو پکڑنے کی بھی ہے. اس کے بعد جب میں نے سینے والی بات کی وائل ابن حجر کی, میں نے وہاں 2 الگ حوالے دیے, ابن حبان اور ابن خزیمہ کا نام لے کر میں نے کہا آپ کے ذہن میں ہی وہ ایک چیز بھری ہوئی ہے تو اس کو میں کیا کروں. تیسری بات, اگر یہ روایت سینے پر ہاتھ باندھنے والی ضعیف ہے تو تمہاری عورتوں کے پاس اس کی صحت کہاں سے آ گئی ہے؟ اگر یہ روایت ضعیف ہے, ہماری عورتیں بھی سینے پہ باندھتی ہیں, ہمارے مرد بھی سینے پہ باندھتے ہیں, آپ کے بقول اگر یہ ضعیف ہے تو تمہاری عورتیں کہاں سے صحیح ہیں؟ اور عورتوں کی آبادی مردوں سے کئی گنا زیادہ ہے, تو آپ کی تو زیادہ آبادی سنت کے خلاف کر رہی ہے. اس پہ عمل یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ان کے پاس ہے کوئی دلیل؟ تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر دیکھا جائے ہم دنیا کے سارے کام پیٹ کے لیے کرتے ہیں. آج اگر یوں بھی کہا جائے کہ میں چینل پہ بھی آیا بیٹھا ہوں تو اس میں بھی پیٹ کے کہیں نہ کہیں انوالو ہے. ہم دکان کھولتے ہیں, پیٹ انوالو ہے. ہم دفتر جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, پیٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اب مسجد میں 10 منٹ کے لیے آیا ہے, اب تو پیٹ چھوڑ دے, دل تھام کے خدا کو یاد کر. اور اللہ کی محبت جو ہے, اللہ کی محبت ہمیشہ دل میں ہوتی ہے, پیٹ میں نہیں ہوتی. عقل اور قیاس حدیث کے مقابلے میں اب میں تو پہلے حدیث پیش کی, اب آپ کے پاس جواب نہیں تو عقل اور قیاس. حالانکہ حناف تو عقل اور قیاس پہ اعتراض کر ہی نہیں سکتے, ان کے تو مذہب کی بنیاد ہی عقل و قیاس پر ہے. اور وہ قیاس اگر ان کے خلاف جا رہا ہے تو وہ ناقابل قبول ہے. قاری صاحب پہلی بات یہ, ہم نیشنل ٹیلی وی چینل پہ بیٹھے, پلیز بات پوری کر لینا, ایک 10 چند سیکنڈ ہیں. ہم نیشنل ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہیں, لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ہم یہ ایک پیغام دیں کہ یار یہاں سے ایک لوگ سیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا, ہم نے آپ کی یہ روایت, آپ نے کہا جی ہمارے پاس حدیث ہے, تو ہم نے اس حوالے سے کہا کہ ہم جس پر عمل کر رہے ہیں ہم یہ مذاق نہ کریں, حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم. جب ہم آپ کو حوالہ دے رہے ہیں, حدیث آپ کے نزدیک ضعیف ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کیا یہ انداز ہے وہاں آپ کا یہ کریں کہ تسی تو کڑیاں ہو گئی ہوں, ادھر تو لڑکیاں جناب باندھتی ہیں لہذا تم لڑکیاں ہو, یہ نہیں کریں پلیز. یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے دلیل لے لیں گے نا, دلیل لے لیں گے. دلیل آپ نے کہا تو یہ مفتی صاحب حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر یہ ضعیف ہے تو آپ کی عورتیں ساری غلط ہیں. دیکھیں وہ آپ نے قیاس کیا, تو لاؤ نا, عرض یہ کر رہا ہوں ایک روایت ایسی لاؤ دنیا کے حدیث کے ذخیرے میں, ایک روایت آپ ایسی لاؤ جس میں یہ ہو کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں, مرد جو ہے آپ ایک صحیح روایت لے آئیں اپنے والے کے لیے. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں, احناف کے ہاں خود جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, ان کی اپنی سند کے ساتھ روایت, ظاہر ہے ان کے اور رسول اللہ کے درمیان 1 یا 2 واسطوں سے روایت ہے جس پر جرح ہی کوئی نہیں, وہ خود یا صحابی سے یا تابعی سے روایت کر رہے ہیں, اور وہ اس عمل پہ کرتے ہوئے موجود ہیں. تحویل شریف کے اندر پوری باسند روایات جن کے صحت کا قول کی ہے, صحت کا قول کی ہے کہ تحت السرہ کے الفاظ جو ہے وہ موجود ہیں. میں تو بات کر رہا ہوں, آپ کی پہلی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ حدیث سے ثابت ہے. اب جب ہم ایک حوالہ دے رہے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے, آپ کی جرت دیکھیں کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بندو پیٹ چھوڑ دو, کبھی کہتے ہیں اونگ آتی ہے تو یوں, یار یہ حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھانے کا انداز ہے, نہیں مذاق ہے, یہ مذاق ہے.